خانم صاحبہ ایک اور خاتون ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ان کے گھر کے آس پاس کہیں مجالس اتنی زیادہ نہیں ہوتی، وہ روزمرہ کی بنیاد پر مجالس نہیں سن پاتی، لیکن وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ محرم میں ایسے کون سے وظائف ہیں جو وہ گھر بیٹھ کر آرام سے بجا لا سکتی ہیں اور ان اپنے ثواب کو حاصل کر سکتی ہیں یا عبادت میں اپنا کردار کسی طرح سے ادا کر سکتی ہیں۔ دیکھیں، اگر ان کے گھر کے آس پاس مجالس سے اذان نہیں ہو رہی تو آج کل تو ویسے بھی سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ موبائل کھولیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہاں مجلس میں بیٹھ کر حاضری دیں، آپ جہاں بھی موجود ہیں، آپ کے دل میں جب غم حسین موجود ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کوئی پڑھے اور آپ سنیں، آپ خود ہی سنیں، خود ہی پڑھیں کہ امام حسین علیہ السلام کا غم ایسا ہے کہ آنکھوں سے جو اشک خود بخود جاری ہو جاتے ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ وظائف کی بات ہے تو اس مہینے میں یہ خاص عمل کریں کہ آپ زیارت عاشورہ پڑھیں۔ زیارت عاشورہ جب آپ پڑھتے ہیں تو زیارت عاشورہ کے جملے ایسے ہیں کہ انسان کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ کوشش جب کرتا ہے زیارت عاشورہ کو بہترین طریقے سے پڑھنے کی تو اس کے اور امام حسین کے درمیان ایک رابطہ بن جاتا ہے، ایک ایسا رب جو منقطع ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم امام کو اخلاص کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، محبت کے ساتھ سلام پیش کریں، یا جو ہماری آنکھوں سے اشک بہ رہے ہیں ہم مولا کو ہدیہ کریں، تو اس کا بہترین طریقہ زیارت عاشورہ ہے کہ آپ زیارت عاشورہ کی تلاوت ضرور کریں۔ اور دوسرا، پچھلے پروگرام میں بھی آپ نے بات کی تھی کہ استغفار بھی کثرت، استغفار بھی پڑھیں، آپ جو عمل کرنا چاہتی ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ ماہ محرم الحرام اسے کہا جاتا ہے، حرمت کا مہینہ، کہ اس میں عبادت کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ جنگ و جدل منع ہے، خون بہانا منع ہے۔ یہ اور بات ہے کہ امت محمدی نے جو ہے نواسۂ رسول کو اس ماہ میں ذبح کر دیا، لیکن اس ماہ کی حرمت کی وجہ سے ہم ہر وہ کام کہ جو ہمیں لقاء اللہ کے قریب کرتا ہے، ہم اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کوئی بھی وظیفہ سر انجام دے سکتے ہیں۔